بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال وائس میں خوش آمدید۔ آج میں نئے مزیدار قسم کے ٹوٹکے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کبابوں کا نام سنتے ہی منہ سے پانی آ جاتا ہے۔ اگر کباب عمدہ صاف کے نہ بن سکیں تو ساری محنت بیکار جاتی ہے۔ اکثر آلو کے کباب تلتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر اس کے اندازے میں آدھا چائے کا چمچ کارن فلور ڈال دیں تو کباب کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور مزہ بھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ فرائی ہونے کے بعد کباب کرارے اور مزیدار ہو جائیں گے۔ بریانی پکانا ہو یا پلاؤ یا کوئی اور ڈش، لذت کے لیے یخنی کا استعمال لازمی خیال کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی غلطی سے یخنی میں پانی زیادہ پڑ جاتا ہے، جس کے باعث نہ صرف یخنی پتلی ہو جاتی ہے بلکہ اس کی لذت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ ایسے میں یہ ٹوٹکا استعمال کیا جائے تو مفید رہتا ہے۔ پتلی یخنی کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں دیگر سبزیوں کے ساتھ تھوڑی سی مونگ کی دلی ہوئی دال یا چاولوں کے دانے ڈال دیں، اس سے یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ کھانوں کے ہمراہ رائتا کا استعمال کھانوں کے ہاضمے کے ساتھ ساتھ بھوک کو اچھی طرح اجاگر کرتا ہے۔ رائتا یوں تو پہلے سے ہی مزیدار ڈش ہے، مگر اس میں 2-3 بھنے ہوئے لونگوں کا چولہا شامل کر دیا جائے تو یہ زیادہ لذیذ ہو جائے گا۔ پکوڑے بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر بیسن میں ڈال دیں تو ذائقہ اور بھی اچھا ہو جائے گا اور بھاری پن بھی نہیں رہے گا۔ کھیر پکانے کے لیے چولہے پر مسلسل رہنا محنت طلب کام ہے۔ بار بار کھیر میں چمچہ چلاتے رہنا تاکہ وہ جل نہ جائے یا نیچے نہ لگے یا اس میں گٹھلیاں نہ بن جائیں۔ اگر کھیر احتیاط کے باوجود نیچے لگ جائے یا جل جائے اور اس میں سے جلے کی ہلکی سی بھی بو آنے لگے تو پریشان مت ہوں، نہ ہی اسے ضائع کریں۔ اس پریشانی کا سادہ سا حل پیش ہے جس کی مدد سے آپ اپنی غلطی یا بے احتیاطی پردہ میں رکھ سکیں گی۔ جلی ہوئی کھیر یا فرنی میں فوری طور پر نارنگی کے ذائقہ کی چاکلیٹ منگوا کر ڈال دیں۔ چاکلیٹ میں جلی ہوئی اشیاء کی بو ختم کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ دوسرا، اس کا منفرد ذائقہ جلے کی لذت کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے۔ اس ٹوٹکا سے نہ صرف کھیر یا فرنی کے جلے کی بو دور ہو جائے گی بلکہ کھانے میں ایک نیا ذائقہ بھی ملے گا۔ بچوں یا مہمانوں کے لیے جب بھی ملک شیک بنائیں تو اس میں 1 گلاس دودھ میں 3 کھانے کے چمچ کوئی سا فروٹ جام ملا دیں اور مکسر میں انہیں اچھی طرح حل کر لیں، پھر ٹھنڈا کر کے پئیں، بہت مزہ آئے گا۔ زیادہ میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ کم مقدار میں چینی یا شکر کا استعمال کرنا چاہیں اور پکوان میں میٹھا بھی کم نہ ہو تو کوئی بھی سویٹ ڈش تیار کرتے وقت اس میں شکر کے ساتھ 1 چٹکی نمک شامل کر دیں تو اس سے میٹھا گھل جائے گا۔ بعض اوقات پڈنگ تیار ہونے کے بعد سانچے میں پھنس جاتی ہے کہ اسے نکالنا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں پڈنگ کو سانچہ میں سے نکالنے کے لیے تولیے کو گرم پانی میں بھگو کر چند سیکنڈز کے لیے پڈنگ کے سانچہ کے گرد لپیٹ کر رکھ دیں، پڈنگ آسانی سے نکل جائے گی۔ کیک بنانے کے لیے جب کیک پین میں گھی یا مکھن لگائیں تو بعد میں تھوڑی سی کچی چینی چھڑک دیں، اس سے کیک تیار ہونے کے بعد سانچے سے آسانی سے اتر جائے گا اور اس کے نچلے حصے پر رنگین رنگ بھی اچھا لگے گا۔ لوکی کا حلوہ بناتے وقت اسے گھی میں بھوننے کی بجائے تازہ کریم میں بھونیں گے تو حلوہ لذیذ بنے گا۔ گلاب جامن بناتے وقت اس کے اندر 1 مربع رکھ دیا جائے تو گلاب جامن بہت پھولیں گے اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔